میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم صلاۃ تسبیح کے متعلق بات کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں صلاۃ تسبیح روزانہ اگر پڑھی جائے تو نور علی نور، نہیں تو آخری عشرے میں، پھر طاق راتوں میں، اور پھر شب قدر میں تو اس کی پابندی ضرور کی جائے۔ اس کی بہت سارے فضیلتیں ہیں۔ پھر رمضان کے مہینے میں یہ نفل نماز اس کی جو ہے فضیلت بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو صلاۃ تسبیح کے بارے میں پہلے حدیث آپ کو بتا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک عطیہ دوں؟ کیا میں آپ کو بخشش کروں؟ کیا میں آپ کو بہت مفید چیز سے باخبر کروں؟ کیا میں آپ کو ایسی چیز دوں کہ جب تم اس کو کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ، پہلے، پچھلے، پرانے، نئے، خطأً کی ہو اور جان کر کی ہو، چھوٹے بڑے، چھپ کر کی ہو، ظاہراً کی ہو، سب معاف فرما دے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح اس طرح پڑھ کر کہ جب الحمد شریف اور سورت پڑھ چکو تو کھڑے کھڑے رکوع سے پہلے کلمہ صوم، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہو۔ پھر رکوع کرو تو رکوع میں ان کلمات کو 10 مرتبہ کہو۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر قومہ میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ کہو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ کہو۔ پھر دوسرا سجدہ کرو اور اس دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ کہو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور 10 مرتبہ کہو۔ اسی طرح 4 رکعتیں پڑھ لو، ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوئی، اور 4 رکعتوں میں ملا کر کل 300 ہوئے۔ یہ ترکیب بتا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ کرو تو جمعے میں یعنی ہفتہ بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ یہ تو صلاۃ تسبیح کے متعلق یعنی تفصیل سے جو حدیث میں طریقہ بتایا گیا۔ یہ ایک اور ہے مختصر صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ تسبیح تو مشہور تو یہی ہے جس کی تفصیل بتائی گئی، لیکن بعض حدیث میں ایک اور صورت بھی منقول ہے جو دینی اور دنیاوی مقاصد پورا ہونے کے لیے مجرب ہے، اور مشائخ نے ان کا نام چھوٹی صلاۃ تسبیح رکھا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند کلمات سکھائیں جن کو نماز کے اندر پڑھ لے تو جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ اس کے فوائد جب ملیں گے جبکہ نماز میں ان کلمات کے معانی کا بھی دھیان رکھا جائے، محض زبان کو حرکت نہ ہو۔ اس مختصر صلاۃ تسبیح میں 10 مرتبہ جن کلمات کو پڑھنے کا ذکر ہے، نماز کے اندر ان کی کوئی خاص جگہ حدیث شریف میں مقرر نہیں ہے، اور علماء اور مشائخ سے منقول ہونا بھی نظر سے نہیں گزرا۔ اس لیے نمازی کو اختیار ہے کہ نماز کے جس رکن میں چاہے ان کو پڑھے، یا اتحیات کے آخر میں تشہد کے بعد پڑھے۔ جو لوگ بڑی صلاۃ تسبیح پڑھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں یا اس کے پڑھنے کی فرصت نہ ہو، وہ آسانی سی
آسانی سے جو ہے وہ چھوٹی صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بلکہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اپنی مغفرت اور بخشش کی اور دیگر اچھے مقاصد میں کامیابی کی دعا مانگ سکتے ہیں، لہٰذا اسی کو اپنے عمل میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز ہر جمعے کو پڑھا کرتے تھے، اور ابو الجواز رحمۃ اللہ علیہ تابی یہ روزانہ ظہر کی آذان ہوتی ہی مسجد میں آ جاتے اور جماعت کھڑی ہونے تک پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے جنت درکار ہو اسی چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوط پکڑے۔ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مصیبتوں اور غموں کے دور کرنے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی بہتر چیز میں نے نہیں دیکھی۔ تو صلاۃ تسبیح پڑھنی چاہیے، اور اس کے کچھ تھوڑے سے مسائل ہے صلاۃ تسبیح کی، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کرتا ہوں، اگر عورت ہے کرتی ہوں، 4 رکعت نفل نماز صلاۃ تسبیح کی، اللہ اکبر۔ اچھا، اس نماز کے لیے کوئی صورت مقرر نہیں ہے، جو بھی صورت چاہے پڑھ لے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 20 آیتوں کے قریب قرات پڑھے۔ ان تسبیحات کو، یہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان تسبیحات کو زبان سے ہرگز نہ گنے، کیونکہ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ انگلیاں جس جگہ رکھی ہو ان کو وہیں رکھے اس جگہ دباتا رہیں بس۔ اگر کسی جگہ پڑھنا بھول جائے تو دوسری رکعت میں اس کو پورا کر لے، البتہ بھولی ہوئی تسبیحات کی قضا رکوع سے کھڑے ہو کر اور دونوں سجدوں کے درمیان نہ کریں۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد جب بیٹھے تو اس میں بھی بھولی ہوئی تسبیحات کی قضا نہ کرے، بلکہ ان کی تسبیحات 10 مرتبہ پڑھ لے، ان کے بعد جو رکن ہو اس میں جو ہے یہ بھولی ہوئی تسبیحات ادا کریں۔ اچھا، یہ نماز ہر وقت ہو سکتی ہے سوائے ان وقتوں میں جن میں نفل پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو زوال کے بعد ظہر سے پہلے پڑھ لیا کریں، جیسے کہ ایک حدیث میں بعد زوال کے الفاظ آئے ہیں، اور بعد زوال کے موقع نہ ملے تو پھر جس وقت چاہے پڑھ لے۔ بعض روایت میں ان 4 کلموں یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے، لہٰذا اس کو بھی ملا لیا جائے تو بہتر ہے۔ دوسری اور چوتھی رکعت میں اتحیات سے پہلے ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھے، اور رکوع اور سجدے میں پہلے تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھے۔ اچھا، دوسرا طریقہ بھی ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم آخر تک پڑھنے کے بعد الحمد شریف سے پہلے ان کلمات کو 15 مرتبہ پڑھے، اور پھر الحمد اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، اور باقی سب طریقہ اسی طرح ہے جو پہلے بتا دیا گیا۔ اب اس صورت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پہلی اور تیسری رکعت کے ختم پر ان کلمات کو پڑھنے کی ضرورت نہ رہے گی، اور نہ دوسری اور چوتھی رکعت میں اتحیات سے پہلے ان کو پڑھا جائے گا، کیونکہ ہر رکعت میں دوسرے سجدے تک پہنچ کر ہی 75 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں طریقوں پر عمل کر لیا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں میں سے ہیں، اس نماز کو اسی طریقے سے پڑھا کرتے تھے جو ابھی بعد میں ہم نے ذکر کیا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو پیش آ جائے، سجدہ سہو، تو اس میں یہ تسبیحات نہ پڑھے، البتہ کسی جگہ بھولے سے تسبیحات پڑھنا بھول چکے ہو جس سے 75 کی تعداد میں کمی رہ رہی ہو اور اب تک قضا نہ کی ہو، تو اس کو سجدہ سہو میں پھر پڑھ لے۔ ایک اور بات نوٹ کر لے، اس کے بعد ظہر اور عصر تمام نمازوں میں یعنی ظہر کی نماز سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، بعد میں پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جو ہے اس کو نہیں پڑھا جا سکتا، عصر سے پہلے جو ہے پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرکیف یہ صلاۃ تسبیح کے متعلق جو ہے مختصر باتیں بتا دی گئی ہیں، تو کوشش کرے کہ رمضان میں روزانہ نہ ہو تو کم از کم 1 مرتبہ، اور نہ ہو تو ہفتے میں نہ ہو تو چلو ایک عشرے میں ایک پڑھے، ورنہ تو پوری رمضان میں تو ایک پڑھ ہی لے یار۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔